بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی پاکستان کے اندر جو سیلاب آئے ہیں بڑے ہی سخت انداز کے اندر اور بڑی ہی تعداد کے اندر، بلکہ آفت کے طور پر آئے ہوئے ہیں، اور خبروں کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے تقریباً 1,500 آدمی شہید ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جوں جوں وقت گزرے گا اور پانی وہ نیچے آئے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ اور زیادہ لاشیں ہیں یا اپنے رشتہ دار اور زیادہ جو مسنگ ہیں۔ اور ریسرچ کے ذریعے بتلا رہے تھے کہ تقریباً 33 ملین، 1 ملین وہ 10 لاکھ ہوتا ہے، تو 30 ملین، اب اندازہ لگا رہا ہو 33 ملین لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں کسی نہ کسی انداز کے اندر، چاہے ان کے گھر ضائع ہو گئی یا ان کی جائیداد ضائع ہو گئی، یا اس علاقے کے اندر اس انداز کے اندر ہے کہ وہ آگے پیچھے ہل نہیں سکتے، ان کی دکانیں، ان کے گھر بار، یعنی کوئی نہ کوئی انداز کے اندر جو متاثر ہوئے ہیں 33 ملین انسان جو ہیں۔ اور پھر جانور ان کا کتنا نقصان ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر لوگوں کی یہاں گھروں کے اندر جانور بھی ہوتے ہیں، کسی کی یہاں بیل، کسی کی یہاں بھینس، کسی کی یہاں گائے ہوتی ہے، کسی کی یہاں بکریاں، کسی کی یہاں بھیڑ، اور ان کی وجہ سے ان کی گزرانی زندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ دیہاتوں کے اندر یا ایسے ذمہ دار علاقے کے اندر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایک جانور کا گھر کے اندر رہنا، اس کی وجہ سے آپ کا پورا گھرانہ چلتا ہے۔ ایک گائے ہے آپ کے گھر کے اندر، اس سے جو دودھ آتا ہے، کچھ دودھ آپ اپنی یہاں گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، اور جو اس کے بیچنے سے پیسے آتے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، اپنی روٹی، اپنا گوشت، اپنے دال ساگ، جو بھی اپنا گھرانہ ہے۔ اب اگر یہ جانور آپ کا چلا گیا، ضائع ہو گیا، مر گیا، تو اس کی وجہ سے پورے گھر کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ ریوڑ رکھتے ہیں لوگ، 20-30 بکریاں ہوتی ہیں یا بھیڑ ہوتی ہیں، سیلاب آیا، وہ بھیڑ جو ہے وہ ضائع ہو گئی یا ڈوب گئی، تو اس کے تو پوری زندگی اب ختم ہو گئی، کیونکہ اب ان بھیڑ کے ذریعے ان کو چراتے ہوئے ان کو کرائے کے طور پر لوگ دیتے ہیں، اس سے آگے دودھ بیچتے ہیں وغیرہ، تو ان کی پوری بزنس تھی۔ تو ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ ڈوب گئے ہیں یا یہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن اس کے پس منظر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھرانے چل رہے تھے، وہ ان کے کھانے، ان کا پینا، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے کپڑے، ان کا گیس، بجلی کے بلز وغیرہ اس کی وجہ سے پے ہو رہے تھے۔ تو اس لیے اگر گہرائی سے دیکھیں تو بڑا ہی پیمانے کے اوپر نقصان ہوا ہے، اور یہ اتنا جلدی یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جو انالسٹس کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے لگیں گے، تو وہ بھی بہت جلدی اگر اور بہت ہی زیادہ دنیا کی طرف سے مدد آئی تب 6 مہینوں کے اندر وہ علاقوں کے اندر لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے، ورنہ کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس کے اوپر 2-3 سال لگیں گے۔ اور جو غریب غربا ہے اس علاقے کے اندر، جو مساکین ہیں یا جو پاورٹی لائن کے، غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، those who are below the poverty line or those who were poor، پہلے سے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اور ان میں سے اکثر علاقے ایسے ہیں، بہت تھوڑی سی پرسنٹیج ایسی ہے کہ جو مالدار ترین قسم کے لوگ ہیں ان علاقوں کے اندر، اکثر جو تھے، اکثر اگر آپ ان ویڈیوز کے اندر جو سیلاب کی ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہاں اکثر جو گھر تھے وہ یہ مٹی سے بنے ہوئے تھے، پتہ چلتا ہے غربا فقراء تھے۔ تو اب ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا
اور ان کا کرنا بہت ہی مشکل. اس لیے جس انداز کے اندر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، جس انداز کے اندر، in whichever way you can help those people, keep helping them. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو جا کر پیسے ہی جا کر ان کو دیں. اگر پیسے دیں یا ان کو کھانا پینا دیں یا ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ آپ ان کے لیے مہیا کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا. لیکن بعض اوقات انسان دوسرے انداز کے اندر بھی مدد کر سکتا ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی گروپ بنائی، مسلم فزیشنز ایسوسی ایشن، ایسے کوئی ان کا نام ہے، میرے ذہن سے نام بھول گئے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم سب اکٹھے ہو کر ان کے پیسے کے طور پر بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ادھر سے جب ہماری چھٹی ہوتی ہے تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں چند دن کے لیے، اپنے ہی خرچے کے اوپر آف کورس، اور وہاں ان کو میڈیسنز یعنی دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک مستقل ہیلپ ہے. ایک شخص اس کا فن ہے، فار ایگزامپل چڑھائی کرنا، تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹکٹ کے اوپر اپنے طور پر وہاں جا کر، چلو بھائی اگلے 2 ہفتے میں ادھر انتظار کروں گا، اور جن علاقوں کے اندر پانی جو ہے وہ سوکھ گیا ہے یا نیچے آ گیا ہے تو ان علاقوں کے اندر چلو سامان کوئی اور مجھے پیسے دے دے، لیکن چڑھائی یا ان گھروں کو دوبارہ مرمت کرنا، بنانا، ان کو معیشت کے قابل بنا دینا، لیویبل بنا لینا، کم از کم میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے 2 ہفتے جو ہے ادھر انگلینڈ کے اندر یا ادھر کام کرنے کے بجائے میں ادھر جا کر 2 ہفتے کام کر کے ان کو اتنے گھر جو ہے 10 گھر یا 5 گھر یا 3 گھر ہم سب اکٹھے جا کر اس علاقے کو بنا لیتے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کو ٹیکنیکل طور پر ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو جس انداز کے اندر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، مدد بھی کرتے رہیں. اور میری ایک حکومتی سطح پر ان لوگوں کو درخواست ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو اور لوگوں نے بھی درخواست کی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ پانی اچانک کدھر سے آیا، کس انداز میں آیا، اور آیا اس کو روکا جا سکتا تھا یا نہیں. اس سے پہلے جو کالر ہیں انہوں نے 2-3 باتیں بہت اہم کہیں، اور ان میں سے ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ فرما رہے تھے کہ فی الحال پاکستان کے اندر اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، ملینوں لوگ اس سے متاثر ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر دیکھو تو تھوڑی دیر وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد اپنی جو سیاست ہے، یہ پارٹی اس کو کچھ کہہ رہی ہے، وہ پارٹی اس کی کچھ نکتہ چینیاں پکڑ رہی ہے، وہ پارٹی اس کے اوپر کچھ کر رہی ہے، یہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر ان کو پکڑوا رہے ہیں. یعنی مجھے ذاتی طور پر تو اتنا وہاں سیاست کا نہیں پتہ، کیونکہ وہاں میں رہتا نہیں ہوں. جو وہاں رہتے نہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. تھوڑا بہت جو میں پڑھتا ہوں اور جو تھوڑے بہت انسان یوٹیوب ویڈیوز کے اوپر یا باقی جو انفارمیشن کو ملتی ہے ساتھی بتلا دیتے ہیں، لیکن جنرلی ہمیں تو بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے. لیکن اس موقع کے اوپر تو جیسے وہ کالر کہہ رہے تھے، اور ان کالر نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہمارے اوپر ایک نیشنل ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، قومی سطح پر ہمیں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اپنے جو ڈفرنسز ہیں ان کو دور کر دیں، اپنے جو اختلافات ہیں فی الحال ان کے لیے چھوڑ کر جو اصل ہمارے سامنے تکلیف، جو یونیفائنگ فورس ہے، ہم سب کو اکٹھے کرنے والی ایک چیز ہے کہ ان متاثرین کی ہم مدد کر سکیں. تو کیوں نہیں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں چاہے اپنے اختلافات ہوں، لیکن اس موقع کے اوپر ان تمام کو چھوڑ کر بھائی ہم سب اکٹھے ہو کر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں، اپنے جتنے بھی عملہ ہے، اپنی جتنی بھی طاقت ہے، اپنا جتنا بھی یعنی پیسہ ہے، اور اپنا جتنا بھی ٹیلنٹ ہے اور پروفیشن ہے، اس تمام کو اس علاقے کے اندر صرف کر کے پاکستان کے اس علاقے کو بالکل دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کر دیں. جتنی آپ ادھر مدد کریں گے، ایک تو یہ کہ آپ کا حقیقت میں اخلاص سامنے آئے گا
ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری اس پبلک کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری مصیبت کے وقت یہ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، اب ان کو ہمیں ساتھ دینا ہے جب الیکشنز کا موقع ہو یا جو بھی موقع ہو۔ حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہماری تکلیف کے وقت، کیونکہ خوشی کے وقت ہر آدمی دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ جا کر یعنی ان کی غمخواری، عزت داری، بیمار پرسی، یہ تمام کرتا ہے، لیکن جس وقت انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اس وقت جو انسان کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی وہ بھولتے نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر جو چاہے وہ میڈیا ہو یا چاہے وہ جو سیاستدان ہو یا چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں یا جو بھی ہائی لیول کے، ان کو تو چاہیے اس موقع کے اوپر کہ آپ اپنا حل نکالیں اور سوال یہ کریں کہ جیسے دوسرے ملکوں کے اندر ایجنسیز ہوتی ہیں ایک خاص، یہ انوائرمنٹل ایجنسی ہے، یہ ایجنسی، یہ پوری گروپ ہے انوائرمنٹل ایجنسی، ان کا کام ہی ہے کہ آپ دیکھو کہ بارش کدھر سے آتی ہے، گرمی کدھر سے آتی ہے، اتنے دن اتنی سخت بارش ہوگی، اتنی سخت۔ آج کل ٹیکنالوجی ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ کرنے والی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو دارالاسباب بنایا اس دنیا کو۔ یہاں انگلینڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے چند ہفتے پہلے سخت گرمی تھی۔ Some weeks ago here in England there was a heat wave. Many weeks in advance the government, the media, whether it was print media, whether it was the visual media, the audio media, the electronic media, everybody warned the whole nation that in 2 weeks time there's going to be a heat wave come in. 2 ہفتوں کے بعد ایک سخت گرمی کا لمحہ آنے والا ہے اور وہ ایک پورے ہفتے کے لیے ہوگا۔ آپ سب کے سب اس کے لیے تیار ہو جانا، گرمی ہوگی، زیادہ باہر مت نکلنا، اور جن جن علاقوں کے اندر زیادہ گرمی ہوگی اس کے بارے میں بتلا دیا کہ یہاں اتنے ڈگریز میں گرمی ہوگی، اور ہر دن دوسرے دن اس کے بارے میں خبریں نکلتی رہتی تھی تاکہ لوگ جتنے بھی ہیں وہ اپنے طور پر تیار ہو جائیں۔ اسی طریقے سے تو پھر جب وقت آیا تو جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے طور پر تیار تھے، گھروں کو تیار کیا ہوا تھا، پنکھے رکھے ہوئے تھے، اپنے کپڑے مناسب تھے، یعنی ہر چیز کو they were mentally and physically prepared for the heat wave. Similarly اسی طریقے سے یہاں ان ملکوں کے اندر جب بہت سخت بارش آنے والی ہے تو میٹیورولوجیکل جو آفس ہے ان کی انوائرمنٹل ایجنسی ہے وہ پہلے سے بتلا دیتے ہیں، they tell you in advance کہ there's going to be a lot of rain in certain areas، ان علاقوں کے اندر، کیونکہ ان کا تجربہ ہے، ان کا ہر دن کا کام ہے، یہ نہیں کہ ان کو غیب کی باتیں پتہ ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے تجربے کی وجہ سے اور ان کے یعنی ان تمام حالات کی وجہ سے، ان کے آلات کی وجہ سے، ایکوپمنٹ کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ادھر بارش ہونے والی ہے اور اس خاص علاقے کے اندر، اور پھر اس علاقے کا ان کے پاس سروے ہے۔ ٹھیک ہے وہ سیلاب کو بند نہیں کر سکتے لیکن کم از کم تیاریاں کر دیتے ہیں، اور وہاں وہ اپنے سینڈ بیگز رکھ دیتے ہیں اور سب کچھ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی تیاری کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا سیلاب آنے والا تھا اور ان کی جو انوائرمنٹل ایجنسی ہے یا ان کی جو منسٹرز ہیں یا ان کے جو میٹیورولوجیکل آفیسز ہیں ان کو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے وارننگ نہیں دی تھی یا یہ اچانک ہو گیا ہے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں اور یہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اس سے اب ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان ملکوں کو، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی پاور ہے، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہاں نالج ہے، وہاں ٹیلنٹ ہے، وہاں علم ہے، یونیورسٹیز ہیں، پروفیسرز ہیں، یعنی ہائی لیول آف ٹیلنٹ اور پروفیشنلزم۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر تبصرہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب મારો બે સવાલ છે اچھا જે કે
ફજરની નમાઝ કઝા થઈ ગઈ તો આફ્ટર 10 o'clock મેં ફજરની કઝા પઢી ફરજ બે તો સુન્નતી મોકેદારી અદા કરવાની. ઠીક ઇન્શાલ્લાહ. એવી જ રીતે જોહર અસરનો ટાઈમ થઈ ગયો તો જોહર પઢવાનું લેટ થઈ ગયું તો મેં પહેલી ફરજ પઢી તો મારે સુન્નતી પढ़વી જોઈએ સુન્નતી મોકેदा. ठीक है इंशाल्लाह. आप सुनते रहें, देखते रहें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह. तो ऐसे करते हैं, इनके सवाल का पहले जवाब दे देते हैं. तो इन्होंने सवाल किया कि अगर मेरी फ़जर की नमाज छूट जाए और तकरीबन 10 बज जाएं तो अब अगर मैं 10 बजे अपनी फ़जर की क़ज़ा करूं तो जो 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं फ़जर की नमाज से पहले, आया वो मुझे पढ़नी होंगी या नहीं पढ़नी होंगी. और इसी तरीके से अगर ज़ोहर के बाद ज़ोहर का वक़्त दाखिल हो जाए उस वक़्त पढ़ूँ, या ज़ोहर की जो नमाज की क़ज़ा अगर हो जाए तो उस इन तमाम का जवाब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि फ़जर की जो नमाज है ये दूसरी नमाज़ों से ज़रा अलग है. अगर आपसे फ़जर की नमाज छूट जाए और ज़ोहर की नमाज के वक़्त दाखिल होने से पहले पहले आपने उसको पढ़ा, तो आजकल सितंबर चल रहा है, 10-11 तारीख़ है, तो आजकल ज़ोहर का टाइम तकरीबन बिलफ़र्ज़ अगर 12:30 पौने 1 बजे शुरू होता है, तो अगर आपने 12 बजे से पहले पहले फ़जर की क़ज़ा करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 o'clock या 11 o'clock, तो आपको 2 जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो भी पढ़नी होंगी और जो फ़जर के जो 2 फ़र्ज़ हैं वो भी पढ़ने होंगे. क्योंकि ज़ोहर का टाइम अभी तक दाखिल नहीं हुआ तो वो एक तरह से फ़जर ही का टाइम है. अगरचे क़ज़ा हो गया है सूरज की तुलू होने के बाद, लेकिन चूँकि अगला टाइम दाखिल नहीं हुआ अगली नमाज का, तो ये भी एक तरह से वही फ़जर का टाइम अभी तक बाकी, यानी क़ज़ा तो हो गई है लेकिन क़ज़ा के लिहाज से, तो इसलिए आपको सुन्नत भी पढ़नी होगी, क़ज़ा और फ़र्ज़ भी पढ़नी होगी. और ये सुन्नत के ऊपर इसलिए ताकीद है फ़जर की कि हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि फ़जर की सुन्नतों को न छोड़ना. व इन तरदत अलैकुमुल खैल, अगरचे तुम्हारे ऊपर घोड़े भागते हुए आपको रौंद भी डालें अपने पाँव के नीचे, तब भी तुम फ़जर की सुन्नतों को मत छोड़ना. तो इसलिए उसकी इतनी ताकीद है. अलबत्ता अगर ज़ोहर का टाइम शुरू हो गया और ज़ोहर के टाइम शुरू होने से पहले के बाद ज़ोहर के टाइम शुरू होने के बाद आपने अब फ़जर क़ज़ा करनी है, तो फिर आपको सिर्फ 2 जो फ़र्ज़ हैं वो सिर्फ आपको क़ज़ा करने हैं, वो सुन्नतें हैं वो क़ज़ा नहीं करनी है. अब रहा ज़ोहर का टाइम, तो ज़ोहर के भी इसी तरह कि अगर वक़्त के अंदर आप पढ़ेंगे तब तो सुन्नतें हैं, ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो जाए उसके बाद आप ज़ोहर की क़ज़ा करेंगे तो अब सुन्नतें नहीं हैं. तो ये सिर्फ फ़जर के साथ ख़ास है कि अगर आप 10-11 बजे उसकी क़ज़ा करते हैं तो सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों को पढ़नी होगी. बाकी जितनी भी नमाज़ें हैं उनमें जब वक़्त गुज़र जाए तो आपको सुन्नतें अदा नहीं करनी होंगी. तो ये है मसला इसके बारे में. बाकी मैं जो तबसरा कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, एक दूसरी बात यहाँ ये भी अर्ज़ करते जाऊँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ से हम अपने तौर पर खाना ले जाएं या यहाँ से अपने टेंट्स वग़ैरह ले जाएं, तो आम तौर पर मैं ये मशवरा दिया करता हूँ कि दूसरे मुल्कों से ख़रीदने के बजाय उस मुल्क के अंदर जाकर उधर से ख़रीदें, उन इलाक़ों से. उसकी वजह ये होगी कि जब आप उधर से ख़रीदेंगे तो आप गोया उन लोगों की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जिन दुकानों से आप ख़रीदेंगे उनको पैसा मिलेगा तो वो भी अपनी गुज़राने ज़िंदगी गुजार सकते हैं. तो एक तरह से आपने उनकी भी मदद की, उनको भी कस्टमर मिल गए, क्लाइंट्स मिल गए, उनकी भी ख़रीदारी हो गई और जिसको दे रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो गया. तो इसलिए नॉर्मली मैं ये कहा करता हूँ इन चैरिटीज़ को कि जब आप खाने की बड़ी मिकदार ख़रीदते हैं, गंदम हो, गेहूँ हो, कोई भी चीज़, तेल वगैरह हो, तो उन इलाक़ों
کے اندر جہاں تکلیف مصیبت آئی ہوئی ہے ان علاقوں ہی سے خرید کر ان ہی لوگوں کے اوپر آپ خرچ کرو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بزنسوں کے سے آپ خریدتے ہیں ان کی بھی آپ انڈائریکٹلی مدد کرتے ہیں، لیکن جن کو آپ دے رہے ہیں ان کی بھی مدد، تو ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس طرح کریں کہ اس کا تذکرہ ابھی تک بند نہ کریں، اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے کچھ ملکوں نے اس کا بالکل یعنی خاموشی سے اس یہ جو پاکستان کے اندر آفت آئی ہوئی ہے نا، انہوں نے میڈیا کے اوپر اس کو بالکل اٹھایا ہی نہیں، اس کے اوپر بالکل خاموش رہے۔ آپ دیکھو کہ کون سے میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے اور کون سے میڈیا نے اس کے اوپر بالکل ایک دو خبریں دے کر وہ کہتے ہیں کہ ٹوکن جیسچر ویسے دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم نے اس کو کور کیا ہے، بس اس کے بعد بات چیت اس کی نہیں کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن ملکوں میں سے بعض ملکوں نے اس کو بالکل دکھایا نہیں اپنے مین سٹریم میڈیا کے اوپر، ایک آدھ دن اس کی تھوڑی سی خبر دے کر، حالانکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر اور اتنے ملینوں لوگ اس کے متاثر اور اتنی دیر تک اس سے متاثر، لیکن چند نیوز پیپروں نے یا چند تھوڑے سے الیکٹرانک میڈیا نے اس کے اوپر چند دن بات چیت کر پھر سے ختم، ورنہ کہیں اور ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ایوری ڈے لوگوں کو بار بار وہ سین دکھائی جاتی جہاں لوگ ڈوب رہے ہیں، جہاں گھر گر رہے ہیں، جہاں بڑے طریقے سے سیلاب آ رہے ہیں۔ وہ جو ایموشنل سینز ہوتی ہیں نا، those emotional scenes they would have been shown over and over again so that the people would feel for those and they would help them in some way. But if you notice, certain media have shown silence upon it altogether, just as a token gesture. On one or two occasions they've shown it and then they've not spoken about it at all. They've left it on the back burner, although it's such a major disaster that millions have people been affected, 33 million according to some very, very conservative estimates. تو وہ اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس امیجز ہیں، آپ کے پاس وہ ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا اس کو استعمال کر کے لوگوں تک اس کو پہنچاتے رہیں، اس کے بارے میں بات چیت کرتے رہیں، تاکہ اگر ہم خود اپنے طور پر نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی تک یہ بات پہنچے اور وہ وہاں تک اپنی مدد پہنچاتے رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان کے بھی حالات کو آسان کرے۔ باقی تمام امت میں جہاں کہیں بھی، تمام مخلوق کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی تکلیف پریشانی ہے، اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی پریشانی اور مصیبت اور تکلیف اور امتحان اور آزمائش آئی ہوئی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے جس خطے کے اندر ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام پریشانیوں، تکلیفوں، آزمائشوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما، جو نقصان ہوا ہے اپنی طرف سے اس کی تو تلافی فرما۔ یا رب العالمین جو شہداء اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت کے اندر اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور اس کے جو پسماندگان ہیں، جو پیچھے رہی ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما، اور یا رب العالمین ہم سب کو یا اللہ صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔
اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔